السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 178۔ اب حضرت سلمان فارسی کو یہودی لے کر مدینہ منورہ آئے۔ جب مدینہ منورہ کی بستی میں داخل ہوا، میں یثرب کہا جاتا تھا مدینہ کو، تو میں نے مدینہ کی پہاڑیوں کو دیکھا، مدینہ منورہ کے باغات کو دیکھا، کھجوروں کے درختوں کو دیکھا، وہاں کی وادیوں کو دیکھا، وہاں کی فضا کو دیکھا۔ تو داخل ہوتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ وہی بستی ہے جس بستی میں میرا خواب کی تعبیر پوری ہونے والی ہے اور محمد احمد سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ وہی بستی ہے۔ یہاں تک کہ سلمان فارسی کہا کرتے تھے، درخت پر میں نگاہ ڈالتا تھا تو درختوں کے ہر پتے کے اوپر سے، کھجور کے اوپر سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ٹپکتے ہوئے محسوس ہوتا تھا۔ میں احد پہاڑ کو دیکھتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ یہ احد پہاڑ کتنا چمک رہا ہے۔ یہ احد پہاڑ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ٹپکتے ہوئے محسوس ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ میں باب العوالی میں آ گیا۔ باب العوالی یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب بھی ہی ایک جگہ ہے۔ آج کل ہمارا مکان بھی اسی جگہ پر ہے، باب العوالی میں ہی ہے جہاں ہم رہتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ وہاں بہت بڑا باغ ہوتا تھا کسی یہودی کا۔ اس یہودی کے یہاں یہ بڑا عالم تھا، یہ یہودی، وہاں ان کی ڈیوٹی لگ گئی۔ یہ مینیجر بن گئے سلمان فارسی، اور ان کے ہاتھ کے نیچے غلام، باندیاں، بہت روایت میں یہ ہے کہ بہت بڑا باغ اور بہت بڑا سیٹھیا تھا یہ یہودی، اور مینیجر بن گئے سلمان فارسی۔ سلمان فارسی نے سب کو جمع کیا، غلاموں کو، باندیوں کو، باغ کے کام کے لیے۔ جب باغ کے کام کے لیے جمع کیا تو سلمان فارسی نے سب سے پہلے پوچھا، بھئی اس بستی کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا یثرب۔ تو کہا اس بستی میں کوئی محمد احمد نامی آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں محمد احمد نامی آدمی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم سن رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں وہ ظاہر ہو گئے ہیں اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ وہ آنے والے ہیں، لیکن کب پہنچتے ہیں، کہاں پہنچتے ہیں، کیا پروگرام ہے، یہ ہمیں کچھ پتا نہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ان سب کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم لوگ کھجور دینے کے لیے جاؤ گے مارکیٹ میں اور دودھ خریدنے کے لیے جاؤ گے مارکیٹ میں، تو سب سے پہلے لوگوں سے تحقیق کرو کہ یہ آدمی کب آ رہا ہے، یہ آدمی کب آ رہا ہے، یہ محمد احمد کب آ رہے ہیں۔ تو روزانہ رات کو سلمان فارسی جب ان لوگوں سے حساب لیتے تھے پیسے کا، تو سب سے پہلا سوال کرتے تھے اور یہ کہتے تھے، بھئی وہ محمد احمد نامی آدمی کا کوئی رپورٹ ہے، کوئی رپورٹ؟ ان پر میں کہنا چرچے چل رہے ہیں، مدینہ میں چرچے ہیں، آنے والے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاص رپورٹ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، ایک دن ایسا آیا کہ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا مہینہ تھا، میں کھجور کے درخت کے اوپر وہی باب العوالی میں ہی کچھ کام کر رہا تھا، اور میرا سیٹھ جو عالم تھا وہ وہاں نیچے چارپائی کے اوپر جو ہے آرام کر رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ اتنے میں اس کا چچا زاد بھائی، وہ بھی یہودی تھا، وہ بھاگا ہانپتا کاپتا وہ آیا، اور دونوں بھائی باتیں کرنے لگے۔ میں اوپر سن رہا تھا، اور دونوں بھائیوں نے، وہ بھائی جو ہانپتا کاپتا آیا اس نے کہا، بھائی کچھ سنا؟ یہ کبھی نہیں، کچھ بھی نہیں سنا۔ یہ کہا ایک آدمی آیا ہے، اس کا نام محمد احمد ہے، قباء میں وہ ٹھہرے ہیں، اور بنی عمرو ابن عوف کے مکانوں میں وہ ٹھہرے ہیں، اور سارے یہود نصارا، مدینہ کے اوس، خزرج، انصار، مشرکین، چھوٹے بڑے، سب جو ہے وہاں اس کا گھیرا کیے ہوئے ہیں، اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کا نام محمد احمد ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا حادثہ ہو گیا مدینہ منورہ یثرب میں۔ یہ دونوں بھائی باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لیا اوپر۔ میں نے جب سنا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے کہ الحمدللہ مجنون کا خواب پورا ہوا،
مجنون کا خواب پورا ہوا، مجنون کا خواب پورا ہوا۔ یہ کہہ کر میں آہستہ آہستہ کر کے پہلے تو میرے دل میں آیا چھلانگ لگاؤں، لیکن میں نے اپنے آپ پر قابو کیا، کنٹرول کر کے آہستہ آہستہ نیچے اترا، اور نیچے اتر کر میرے سیٹ سے پوچھا کہ سیٹ صاحب، آپ کے بھائی آپ کو کہہ رہے تھے محمد احمد، قبا، یہ ساری باتیں، یہ کیا میٹر ہے؟ تو میرے سیٹ نے مجھے ایک تھپڑ مارا، یہ کہا تو غلام آدمی ہماری باتیں سنتا ہے، یہ راز کی بات ہے، جا کام کر، باغ میں کام کر، باغ میں کام کر۔ خیر میں نے برداشت کر لیا۔ رات جب ہوئی، جب سیٹ گھر چلا گیا، باندیا غلام سو گئے، تو رات میں کھجورے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کو دیکھنے کے لیے میں وہاں پہنچا، قبا پہنچا۔ اب میٹر آئی قبا کی۔ جب قبا پہنچا تو وہاں سے یعنی باب الاوالی سے قبا 3 میل کا فاصلہ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بھئی محمد احمد نامی آدمی آئے ہیں، وہ کہاں ٹھہرے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کلثوم ابن حدم ہے ان کے مکان پر ٹھہرے۔